بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ تجویز صاف طور پر اشرافیہ کی مایوسی کو عیاں کر رہی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک دھوکہ اور فریب تھا۔ مکہ کے اشرافیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دولت اور نہ ہی اختیار دینے والے تھے، بلکہ وہ تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھانسا دلا کر عوام میں یہ مشہور کرنے والے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ریاکار منافق سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یعنی ایسا شخص جو لوگوں کے منہ پر ایک بات اور بند دروازوں کے پیچھے کچھ اور تانے بانے بنتا رہتا ہے۔ اس تجویز کے جواب میں روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں خود سے تو کچھ نہ کہا، مگر چند قرآنی آیات سنا دیں۔ ان قرآنی آیات میں دلوں پر غلاف چڑھانے کا تذکرہ تھا، ان کی ہٹ ڈرامی اور کتنی ہی کوشش کر ہو بے دینی سے نام مڑنے کا ذکر تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اندر ہی اندر مکہ کے اشرافیہ کے اس بھولے پن اور انتہائی بھوندی کوشش پر ضرور مسکرا اٹھے ہوں گے، مگر مکہ کے اشرافیہ کے لیے جواب آنکھیں کھولنے کا کافی تھا۔ وہ اب تک یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی مفاد کے سوا کوئی بھی شے اس قدر بغاوت پر مجبور نہیں کر سکتی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک ذاتی مفادات کے تحفظ کے سوا کوئی بھی شے اس قدر اہم نہیں تھی۔ ان کی اپنی مثال خود ان کے اپنے سامنے تھی۔ مکہ کے کرتا دھرتاؤں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کا مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاموش کرنا تھا، مگر اب تک جتنی کوشش وہ کر چکے تھے، ہر طرح کے حربے استعمال کرنے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ السلام کے پیغام کی باز گشت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب مکہ میں صبح و شام کم و بیش ہر محفل میں اس تحریک کا تذکرہ کیا جانے لگا۔ یہی نہیں بلکہ دن بدن ان کی بے چینی اور بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس معاملے کا حتمی حل تلاشنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس بے چینی کی وجہ یہ تھی کہ حج کی تاریخ نزدیک آ رہی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ حج کے ساتھ عکاس کا سالانہ میلے میں شرکت کے لیے دسیوں ہزار لوگ اور زائرین مکہ کا رخ کرنے والے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔